میں نے دیکھا اندر گھپ اندھیرا تھا۔ مالک مکان نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں 2-4 دنوں میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے گا، مگر تب تک یوں ہی گزارا کرنا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ جلائی تاکہ اگلا منظر دیکھ سکوں۔ دن کی روشنی میں میں یہ چھوٹا سا مکان دیکھ کر جا چکی تھی، مگر اب دوبارہ جائزہ لینا چاہتی تھی۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر مگر صاف ستھرا تھا، مگر تاریک تھا۔ صاف ستھرا سیاہ فرش، تاریک کچن بنا کر گویا اپنا فرض ادا کر دیا گیا۔ مگر ایک کمی جو شدت سے محسوس ہوتی تھی وہ تھی کھڑکی کی کمی، جو شاید یہ لگانا بھول گئے تھے، ورنہ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس نہ ہوتا۔ میں آگے بڑھی اور اپنا بیگ کمرے میں رکھا اور کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر لمبی سانسیں لینے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک طویل سفر کے بعد یہاں تک پہنچی ہوں۔ میرے قدم چور ہو گئے تھے۔ اگر آج بابا زندہ ہوتے تو اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں در بدر کبھی نہ چھوڑتے، مگر ہائے یہ ظالم دنیا، جب خود غرضی پر اتر آتی ہے تو انسانیت کو فراموش کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 بھائی تھے۔ بابا کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا بڑا شوق تھا، جس کی وجہ سے بابا نے بھائی کو پڑھنے کے لیے ان کی فرمائش پر بیرون ملک بھیج دیا، مگر ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مجھے بھی ساتھ بھیج سکتے، کیونکہ وہ کہتے تھے بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں اور نازک شے کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ سو انہوں نے مجھے اپنی نگرانی میں شہر بھیج دیا تھا، جہاں ان کے کافی جاننے والے اور قریبی دوست جو مجھے سگی بھتیجی سمجھ کر میرا خیال رکھتے، اور بابا بھی ہر ہفتے شہر چکر لگاتے یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیتے۔ تو میری پڑھائی بڑی اچھی طرح چل رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ ہمیشہ ہمیں رشک بھری نظروں سے دیکھتے، کیونکہ بابا نے ہماری زندگی میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دی۔ وہ تو اکثر کہتے تھے مجھے اپنی بیٹی بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ سو میری ہر خواہش بھائیوں سے پہلے پوری ہوتی۔ گھر میں لاڈلی ہونے کے باوجود انہوں نے میری تعلیم و تربیت میں ہرگز کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس دن میں ہاسٹل سے 2 چھٹیاں لے کر گاؤں آئی تو گھر میں معمول سے بڑھ کر تیاریاں تھیں۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ بتانے لگیں، آج تمہارے بابا کے دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، تم بھی جلدی سے کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤ کیونکہ مہمان ابھی آنے والے ہیں۔ میں ہنس کر بولی، اماں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر پر مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، ایک جاتا ہے تو اگلا آتا ہے، مگر آپ آج ان کے لیے اتنا خاصا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ میری بات سن کر اماں ہنس کر بولی، ارے تم ان باریکیوں کو نہیں جانتی، جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو انسان کو اچھے گھرانوں سے میل ملاپ رکھنا چاہیے۔ یہ تو پھر تمہارے بابا کے بڑے قریبی دوست ہیں۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو مہمان آ گئے تھے۔ میری بدقسمتی کا آغاز اسی دن ہو چکا تھا، مگر میں اپنی کربناک قسمت کی ظالمانہ چال سے مکمل طور پر ناواقف تھی۔ تبھی تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ اماں نے سب کا تعارف کروایا اور آخر میں مجھے مہناز سے ملوایا، جو بڑی حسین تھی۔ وہ مجھ سے کچھ سال ہی بڑی ہوگی۔ اس لڑکی کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی اور وہ مجھ سے اس انداز میں ملی گویا مجھے سالوں سے جانتی ہے۔ جلد ہی ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اس دن وہ اپنے گھر آنے کے لیے بہت اصرار کر کے گئی تھی۔ سو اگلی چھٹی پر جب میں گھر گئی تو خاص طور پر اماں سے اصرار کر کے اس کے گھر گئی، اور وہ اتنے پرخلوص انداز میں ملی جیسے کئی دنوں سے ہمارا ہی انتظار کر رہی ہو۔ چند ماہ بعد میری پڑھائی مکمل ہوئی تو میں مکمل طور پر گاؤں آ گئی۔ جلد ہی میرے دونوں بھائی بھی وطن واپس لوٹ آئے تو اماں بابا کو ہمارا رشتہ کرنے کی فکر ستانے لگی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے میری بات کو خاص اہمیت ملتی، تو جب اماں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ مہناز کے علاوہ کوئی بھی میری بھابھی بن کر نہیں آئے گی۔ یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور مہناز دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ اماں چاہتی تھی کہ اب میری شادی ہو جائے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن بابا ایسا سوئے کہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ ہمارا غم کے مارے برا حال تھا۔ ان حالات میں ہمیں کچھ ہوش نہ رہا، سو پورے گھر کی ذمہ داری مہناز نے اپنے سر لے لی۔ گھر کے سارے کام اب اس کی مرضی سے ہونے لگے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھی اور گھر کی بڑی بہو بھی، تو اعتراض کرنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ جلد ہی میرے دوسرے بھائی نے بھی شادی کر لی اور بیوی کی فرمائش پر شہر میں گھر لے کر رہنے لگا۔ مہناز نے ہم دونوں ماں بیٹی کو بالکل بے یار و مددگار دیکھا تو اپنی اصلیت پر اتر آئی۔ میں اور اماں بابا کے غم سے باہر نکلے تو ہماری جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ گھر پر مکمل طور پر مہناز کی حکومت تھی۔ وہ ہم سے ملازموں جیسا رویہ اختیار کرتی۔ اس دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی،
وہ اپنے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی تو مہناز کچن میں آ گئی اور تکرار کرنے لگی کہ گھر میں جو پکا ہے وہی کھایا کریں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور یہاں آپ کے چسکے پورے نہیں ہوتے۔ ایک فرما بردار بیٹی ہونے کے ناطے میں کبھی یہ بات برداشت نہ کر سکتی تھی کہ کوئی میری اماں سے اونچی آواز میں بات کرے، چاہے وہ میرے بڑے بھائی کی لاڈلی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ سو ہمیشہ کی طرح جب اس کی تیز آواز میری سماعت سے ٹکرائی، میں دوڑ کر کچن میں آئی اور کہا، بھابھی چپ ہو جائیے، اماں کے سامنے ایک لفظ بھی آپ نے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں اگر اپنے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی ہیں تو اس میں آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، یہ میری ماں کا گھر ہے، جو ان کا دل چاہے گا وہ کریں گی۔ مہناز تیز آواز میں بولی، ارے ہاں ہاں، جب دیکھو تم ماں کی چمچی بن کر چلی آتی ہو۔ 1000 بار امجد سے میں نے کہا ہے کوئی رشتہ دیکھ کر اسے چلتا کرے یہاں سے، مگر نہیں، میری تو اس گھر میں چلتی نہیں۔ پھر کہتے ہیں گھر ٹھیک سے نہیں چلاتی، اتنا خرچہ ہو گیا، پیسے اڑا دیتی ہو، جب ایک وقت میں 4 کھانے بنیں گے تو کیسے بچت ہوگی؟ میں نے جواب دینا چاہا مگر اماں کے چہرے پر پھیلی بے بسی اور درد کے احساس نے مجھے خاموش کروا دیا۔ ہمارے جھگڑے سے اماں بہت پریشان ہو جایا کرتی، تبھی میں خاموش ہو گئی۔ اس وقت اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کچن سے باہر لے آئیں اور بولی، چپ ہو جاؤ فریال، مجھے بھوک نہیں، بس ویسے ہی سوچا کچھ بنا کر رکھ لیتی ہوں۔ سبزی میں مرچیں بہت تیز تھیں، مگر اب تو بھوک ہی اڑ گئی ہے۔ مجھے اماں کی بے بسی پر بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کو ان حالات سے جلد باہر نکالوں گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس رات اماں سوئیں تو کبھی نہ اٹھ سکی۔ بابا کے بعد اماں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں اتنے اپنوں کے درمیان تنہا رہ گئی۔ تعزیت کے لیے لوگوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مہناز نیک بننے کی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ بابا نے اپنی زندگی میں ہم تینوں بہن بھائیوں کا حصہ بانٹ دیا تھا۔ میرے حصے میں جو زمین آئی وہ ہمارے گاؤں سے بہت دور جنگل کے علاقے میں تھی، جہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ قریب ہی قبرستان تھا، خالی پلاٹ میں جھاڑیاں تھیں، بڑے بڑے پتھر تھے۔ بابا کا ارادہ تھا کہ وہ یہ جگہ بڑی شاندار سی تعمیر کروائیں گے، مگر زندگی نے موقع نہ دیا۔ کبھی جی گھبراتا تو مہناز کے رویے سے پریشان ہوتی تو اپنے حصے کی زمین پر چلی آتی۔ یہاں بے شک اجاڑ اور سنسان جگہ تھی، مگر میرے دل کو سکون ملتا۔ تنہائی کا احساس میرے اندر ایک اطمینان پیدا کرتا، مگر کچھ دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ یہاں آنے کے بعد میرے کندھے کچھ بھاری ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی وزنی شے میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہو۔ پہل مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر 3 بار مسلسل ایسا ہوا تو میں سمجھ گئی یہاں ضرور کوئی اوپری مخلوق ہے جو مجھے ڈرانا چاہتی ہے۔ مہناز جیسی مکار عورت کے ساتھ رہنے کے بعد اب تو مجھے کسی شے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ سو ایک دن میں اپنے پلاٹ میں گئی تو مجھے کوئی شے جھاڑیوں میں بھاگتی محسوس ہوئی۔ میں نے تیز آواز میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، ہمت ہے تو سامنے آ کر مجھ سے بات کرو، یوں پیٹھ پیچھے وار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے آس پاس دیکھا، مگر وہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھ کر واپس گھر جانے کو نکل کھڑی ہوئی۔ اپنی گلی میں پہنچی تو ساول میرے سامنے تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، جسم پر میلا کچیلا لباس تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ بچپن میں ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، مگر جوان ہونے کے بعد میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑا شرارتی اور تیز بچہ تھا۔ پڑھائی میں محلے بھر کے بچوں سے شریر، تیز اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب بیچارہ پورا دن گلی میں کھڑا ہو کر اپنا وقت برباد کرتا۔ 12 سال کا تھا تو ایک دن گھریلو جھگڑے کے سبب گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں باپ نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ پھر سالوں بعد گاؤں کے ایک شخص نے آ کر بتایا کہ ارے تمہارا بیٹا شہر میں موٹر مکینک ہے۔ یہ خبر سن کر ماں باپ خوش ہوئے، بیٹے کو لینے پہنچے، مگر ساون نے اپنے والدین کے ساتھ گھر جانے سے انکار کر دیا اور خود شہر کا ہو کر رہ گیا۔ 2 ڈھائی ماہ پہلے اس کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو کر چل بسے تو ساول ماں باپ کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد بھاگتا چلا آیا، مگر جو آنکھیں اس کا انتظار کرتی تھیں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ تبھی تو ساول دیوانوں کی طرح گھر کے باہر کھڑا رہتا۔ اس نے ایسا صدمہ لیا، نہ تو کسی سے بات کرتا، نہ کسی کی بات کا جواب دیتا۔ اس لمحے مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور میں چپ چاپ گھر کے اندر چلی آئی۔ مہناز کچن سے باہر نکلی، مجھ پر نظر پڑی تو طنزیہ انداز میں بولی، آ گئی، مل گئی فرصت تمہیں گھر میں آنے کی۔ میں نے کہا، میرے والدین کا گھر ہے، یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت تھوڑی ہے۔
میری بات سن کر وہ میرا مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسی اور کہا، دیکھتے ہیں کب تک باپ کے گھر پر راج کرو گی۔ جو ہی وہ پلٹی اس کا پاؤں مڑا اور دڑام سے زمین پر گر پڑی۔ ابھی چند لمحے پہلے میرا مذاق اڑا رہی تھی اور اب تکلیف سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ ہائے رے کمبخت، میرے منہ لگ کر مجھے گرا دیا۔ میں حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس کے اچانک گرنے پر حیرت ہوئی تھی، مگر خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ مجھے کوسنے دینے لگی مگر میں نے نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ساتھ اب ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ جو ہی مہناز میرے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کرتی، اس کے ساتھ اسی وقت اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ اب تو وہ خود بھی باتیں بنانے لگی تھی۔ اس وقت میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، فریال، تمہیں اس گھر میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ جب چاہو ہمارا سکون برباد کرو۔ میں نے کہا، بھائی خیر تو ہے نا؟ تب بھائی نے کہا، تم نے خالی پلاٹ میں جا کر مہناز کے خلاف کیا بیج بویا ہے کہ وہ جب بھی تمہیں حق سچ کی کوئی بات کہتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ بیچاری زخمی ہو جاتی ہے۔ کیا چکر ہے؟ اگر جادو کا اثر الٹا ہوگا تو یاد رکھنا کہ تو بھی نہ بچے گی۔ ابھی تک میں مشکل سے مہناز کے رویے کو برداشت کر رہی تھی مگر اپنے سگے بھائی کو بدگمان دیکھ کر میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں پھٹ پڑی اور بھائی کو کھری کھری سنا دی، جس کے بعد بھائی کا رویہ مزید برا ہو گیا اور مجھے صاف کہہ دیا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو چپ چاپ رہو، ورنہ جا کر اپنے خالی پلاٹ میں بسیرا کرو۔ کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ کہیں دور چلی جاؤں۔ اس دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سانول کھڑا تھا۔ وہ بہت کمزور سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، فری دوا ملے گی؟ میں نے کہا، کون سی دوا؟ تو وہ بولا، بخار ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا تو شہر لوٹ جاؤں گا، وہاں کوارٹر میں رہوں گا۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے اسے رکنے کا کہا اور دوائی لینے کمرے میں آ گئی۔ واپس آ کر جو ہی دوائی پکڑائی، نہ جانے کیسے مہناز نے دیکھ لیا۔ وہ جو میرے خیال سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی، رات کو بھائی کے سامنے ایسا واویلا کھڑا کیا کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ اس سے پہلے بھائی کوئی فیصلہ کرتے، مہناز کو بہت برا بجلی کا جھٹکا لگا اور ماحول کا رخ بدل گیا۔ اب اس نے ضد پکڑ لی تھی اور کہا، اس گھر میں یا تو یہ لڑکی رہے گی یا پھر میں۔ بھائی جیسا بھی تھا وہ مجھے گھر سے نہیں نکالنا چاہتا تھا مگر مجھ سے اتنی بھی محبت نہ تھی کہ میری خاطر اپنا گھر خراب کرتے۔ سو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، فریال، مہناز ٹھیک کہتی ہے، تمہیں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ ویسے بھی بابا نے تمہیں تمہاری زمین دے رکھی ہے، اب تمہارا یہاں رہنے کا کیا جواز؟ تم جا کر اپنی زمین پر رہو اور جلد ہی پیسے جمع کر کے میں وہاں تمہیں چھت ڈال دوں گا، تب تک تمہیں وہیں گزارا کرنا ہوگا۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے آنسو بھری نظروں سے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کوئی شرمندگی نہ تھی۔ میں نے دبے قدموں وہاں سے جانے میں عافیت جانی۔ اسی وقت گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ بھائی نے کہا کہ صبح چلی جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں بغیر جواب دیے وہاں سے چل دی۔ رات کے 4 بجے تھے۔ میں نے پلاٹ کا تالا کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اب یہ پتھر اور جھاڑیاں میرے ساتھی تھے۔ میں اپنا بیگ لیے آگے بڑھی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ سامنے جھاڑی کے درمیان ایک دیا روشن تھا، جیسے کسی نے ابھی جلا کر وہاں رکھ دیا ہو۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ خوف کے مارے درد کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دیا تیز ہوا کے باوجود جل رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی اگر میں نے خوف کو ظاہر کیا تو اس مخلوق کو مزید حوصلہ ملے گا۔ میں نے تیز آواز میں کہا، کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اسی وقت آگ بڑھ گئی۔ وہ سایہ حرکت کرتا دروازے تک آ گیا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے یہ منظر دیکھا اور اسی وقت دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گی۔ یہ جگہ تو قطعاً خطرے سے خالی نہیں۔ شہر میں میرے بہت سے جاننے والے تھے مگر وہاں یوں بے یار و مددگار ہو کر میں اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتی۔ سو میں سوچنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر میرے دماغ میں شمع کا خیال آیا جو میری بہت اچھی دوست تھی اور میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میں نے فون پر اس سے رابطہ کیا تو وہ خوش ہوئی۔ اسے ساری صورتحال بتا کر میں نے کچھ دن اس کے گھر رہنے کی اجازت مانگی تو وہ بولی، پاگل لڑکی، تم جب تک چاہے میرے گھر رہ سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی تو ویسے بھی ایک کمرے میں رہتے ہیں، دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، زیادہ دن تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔
بس جب تک مستقل ٹھکانہ نہیں مل جاتا تب تک رہ لوں گی۔ میں شمع کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے مگر تاحال اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ مجھ سے مل کر ایسا لگا جیسے وہ کسی مخلص دوست کی تلاش میں تھی۔ اس نے کہا تم یہاں سکون سے بیٹھو، فرحان رات کو دیر سے آتے ہیں، تب تک ہم دونوں باتیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو تمہیں اپنے بارے میں بتا چکی ہوں، اپنی بھابھی کی وجہ سے در بدر ہو گئی، مگر وہ پلاٹ جو میرے نام ہے وہاں 4 دیواری کے علاوہ کچھ نہیں۔ گھر بنائے گا بھی تو کون؟ امجد بھائی کا تو معلوم ہے بیوی کی اجازت کے بغیر وہ پانی تک نہیں پیتے، اور چھوٹے بھائی نے رابطہ رکھنا پسند نہیں کیا۔ شمع، ماں باپ کے بغیر زندگی بڑے برے دن دکھاتی ہے۔ میں نے پلکیں جھپک کر آنسو چھپانے چاہے۔ میں نے جان بوجھ کر پلاٹ میں موجود اس جلتے دیے کا ذکر نہ کیا کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی میری سہیلی ڈرپوک ہے اور بلا وجہ خوف زدہ ہو جائے گی۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور کہا پریشان نہ ہو، ہر دوسری لڑکی کا یہی معاملہ ہے، شادی نہ ہو تو بھابیاں جینا 2 بھر کر دیتی ہیں، اور اگر ہو جائے تو سسرال والے جینے نہیں دیتے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں مگر اب تک اولاد سے محروم ہوں۔ اب تو فرحان صاف کہنے لگے ہیں کہ میں بانجھ عورت ہوں۔ سچ کہوں تو بڑا دل دکھتا ہے، کبھی کبھار تو جی چاہتا ہے اپنے والدین کے گھر لوٹ جاؤں، مگر پھر سوچتی ہوں انہیں کچھ بتانے کا فائدہ، بلا وجہ بڑھاپے میں پریشان ہوں گے۔ مگر تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی فریال؟ میں نے کہا تم تو جانتی ہو ہمارے خاندان میں غیر برادری میں رشتہ نہیں کیا جاتا، بس یہی وجہ تھی۔ چند رشتے آئے تو بھائی نے منع کر دیا۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی آرزو تھی میرا گھر ہو، شوہر ہو، میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں، مگر شاید زندگی ابھی آزمانا چاہتی ہے، زندگی کی آزمائشیں مینا۔ شمع نے مجھے دلاسا دیا اور کہا فکر نہ کرو، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب شادی کا وقت آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور اسی طرح رات تک ہم دونوں سہیلیاں باتوں میں مگن رہیں۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو میں نے کہا اب میں سونا چاہتی ہوں۔ شمع نے کہا ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں فرحان کا انتظار کرتی ہوں، وہ گھر آئیں گے پھر سوؤں گی۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی جہاں شمع نے میرا بستر لگا رکھا تھا۔ ویسے بھی رات کے وقت میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو عجیب و غریب خیالات آنے لگے، جسم تھکن سے چور تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کروٹیں بدلنے لگی، نہ جانے کب میری آنکھ لگی تو ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے، فریال۔ میں نے یہ آواز پہلی بار سنی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر میرا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا مجھے بھلا کون پکار سکتا ہے؟ یہ مردانہ آواز میں پہلی بار سن رہی تھی۔ معاف کرنا فریال، مجھے آپ کو یوں نہیں جگانا چاہیے مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس بار میں نے پوری آنکھیں کھولیں مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ ارے دروازہ کھولیں، میں فرحان ہوں۔ پوری بات سن کر میں نے سانس خارج کی اور دل ہی دل میں شکر کیا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے فرحان تھا۔ معذرت چاہتا ہوں آپ کی نیند خراب کی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ فرحان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا دراصل کل میرے کچھ مہمان رہنے آ رہے ہیں، مجھے یہ کمرہ خالی چاہیے۔ اس نے بغیر لگی لپٹی کے کہا تو مجھے شمع کی ہر بات پر یقین ہو گیا کہ جو شخص ایک رات مہمان کو گھر پر نہ برداشت کر سکے اس کا مزاج اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا۔ کیا سوچ رہی ہیں فریال؟ اور پلیز شمع سے اس بات کا ذکر نہ کیجیے گا، وہ ناراض ہو جائے گی۔ دراصل آج اچانک سے گاؤں سے مہمانوں کا فون آیا تو مجھے آپ کو زحمت دینی پڑی۔ میں اس سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی کہ وہ مجھے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، تبھی بہانے بنا رہا ہے۔ شمع نے کہا تھا آپ کو کرائے کا گھر نہیں ملا؟ یہ لیجیے کارڈ، یہ میرے بہت قریبی جاننے والے ہیں، ان کا مکان خالی ہے، آپ فون پر بات کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ میں نے کچھ سخت سست سنانے سے خود کو باز رکھا اور کہا ٹھیک ہے فرحان بھائی، میں گھر کی بات فائنل ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی، نیند آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ شمع نے باتوں ہی باتوں میں بتایا بھی تھا کہ فرحان اس کے مائکے سے آئے مہمانوں کو برداشت نہیں کرتا، اس کے برے رویے کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے یہاں آنے سے توبہ کر لی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ اسے میرا آنا برا لگے گا۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی اور ان کا بستر مجھے کوئی کانٹے دار جھاڑی معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر صبح ہوتے ہی میں نے کارڈ پر لکھے نمبر پر رابطہ کیا، جلد ایک گھر دیکھ کر وہاں بیگ اٹھائے چلی آئی۔ شمع نے اصرار کیا کہ میں اس کے گھر رہوں،
مجھے روکنے کی ہزار کوشش کی مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پہلی رات اس گھر میں سوتے ہوئے مجھے خوف آیا مگر جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور کوئی اچھی نوکری تلاش کرنے لگی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے اور میں جانتی تھی قارون کا خزانہ بھی ہو اور بیٹھ کر کھایا جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ سو میں جلد از جلد نوکری کرنا چاہتی تھی تاکہ میرا وقت گزر جائے، کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں۔ جلد ہی ایک اچھی کمپنی میں میری نوکری لگ گئی۔ میں صبح گھر سے نکلتی، رات کو واپس آ جاتی۔ یوں میری تنہائی بھی دور ہو گئی اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ رات کو جسم تھکن سے چور ہوتا جس کی بدولت بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن میں کمپنی سے باہر نکل رہی تھی کہ مجھے ایک شخص نے روک لیا اور کہنے لگا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بیٹی۔ اس کے لہجے میں عجیب اپنائیت تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے روکنا پڑا۔ میں اپنی حدود کا ہمیشہ خیال رکھتی تھی۔ بیٹی مجھے تمہارے چہرے پر کچھ معاملات دکھائی دے رہے ہیں، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، چاہو تو میرے آستانے پر آ جانا بیٹا۔ مگر بیٹی سمجھ کر پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں۔ میں نے ناسمجھی سے پوچھا، آپ کن معاملات کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ وہ شخص جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور سر پر سیاہ رنگ کی ٹوپی پہن رکھے ہوئے تھا بولا، جناتی معاملات، کیا تم نے جلتا ہوا دیا دیکھا ہے؟ اس شخص کی بات سن کر مجھے اپنی پلاٹ میں موجود جلتا دیا یاد آ گیا، مگر میں اس شخص کو رازدار ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تنہا لڑکی کا اکیلے شہر میں رہنا مشکل تھا، ویسے بھی اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ان معاملوں میں پڑتی، سو میں نے کہا نہیں، اور اگر میں نے دیکھا بھی ہو تو آپ سے ذکر کیوں کروں گی؟ آئندہ راستے میں روکنے کی غلطی نہ کیجیے گا ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں رکی نہیں۔ اماں کہا کرتی تھیں کہ مرد نے عورت کو قابو کرنا ہو اور اس کے ارد گرد ایک مضبوط حصار دیکھ رہا ہو جسے پار کرنے کی ہمت نہ کر سکے تو وہ بیٹی، بہن یا ماں کہہ کر اپنا جال بچھاتا ہے۔ میں خوش تھی کہ میں کسی کے جھانسے میں آنے سے بچ گئی تھی۔ آج میں خاصا تھک گئی تھی، سو میں نے راستے سے کھانا کھا لیا اور گھر آ کر کھانا کھاتے ہی میں سونے کو لیٹ گئی تھی، مگر میرا جسم تھا کہ جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ لاکھ کروٹیں بدلنے کے بعد بھی میں سو نہ سکی اور مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تو سوچا کہ دروازہ کھول کر باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ اس گلی میں 4 گھر موجود تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب تک کسی سے میری سلام دعا نہ ہوئی تھی، نہ میں کسی سے تعلق رکھنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی لوگوں کی حیرت بھری نظریں مجھے الجھن میں ڈال دیا کرتی، جن کی آنکھوں میں یہ سوال گردش کرتا تھا کہ ایک اکیلی لڑکی اکیلی کیسے رہ لیتی ہے۔ دروازہ کھول کر باہر چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھی تو مجھے سامنے سے 2 شخص جاتے دکھائی دیے۔ اچانک ان میں سے ایک شخص کی نگاہ مجھ پر پڑی، اس نے دوسرے کے کان میں گھس کر نہ جانے کیا کہا کہ وہ دونوں اچانک اپنا رخ بدل کر تیز چلتے ہوئے میری طرف آئے اور بولے، اے لڑکی، اپنے ہاتھ میں پہنی سونے کی چوڑی نکال دے ورنہ تیرا وہ حال کریں گے کہ یاد رکھے گی۔ اپنے سامنے لمبے چوڑے آدمیوں کو یوں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے ایک نظر اپنی کلائی میں موجود اماں کی سونے کی چوڑیوں کو دیکھا جو میرے پاس اماں کی آخری نشانی تھی۔ میں تمہیں بہت سا پیسہ جمع کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کے لیے میری مری ہوئی ماں کی نشانی کو چھوڑ دو، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ دوسرا شخص بولا، اے لڑکی، ہمیں پاگل سمجھتی ہے کیا؟ اگر ابھی ہم چلے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ تو دکھائی نہ دے گی اور تو ہمارے لیے پیسے جمع کرنے کی بات کرتی ہے؟ واہ رے واہ! وہ اپنے بڑے بڑے گندے پیلے دانت دکھا کر ہنسنے لگے تھے اور میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے ان دونوں کو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا ہو، مگر ان سے لڑنے والا مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ دونوں زمین پر بیٹھے اپنا سر تھامے اس انداز میں بیٹھے تھے جیسے انہیں بری طرح مارا جا رہا ہو۔ ارے معاف کر دے اے لڑکی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ تجھ پر جنات ہیں تو کبھی تجھ سے پنگا نہ لیتے، خدا را ہمیں معاف کر دے۔ انہیں یوں بھیگی بلی کی طرح روتے تڑپتے دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملا اور میں نے کہا، اچھا اتنی جلدی تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑوں گی، اچھا ہے نا یوں ہی پٹتے رہو، جاؤ۔ میں نے بہت دیر انہیں مار پڑتی رہی اور میں مزے لیتی رہی، پھر میں نے کہا، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، معاف کیا تمہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ دونوں دم دبا کر بھاگ نکلے۔ میں سوچنے لگی کیا واقعی مجھ پر جنات کا سایہ ہے؟ میں اچھے سے جانتی تھی جو بھی ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے اور یہ سب خدا کی طرف سے تھا جس نے مجھے ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا۔ میری ماں کی آخری نشانی ابھی بھی میری کلائی میں تھی
جسے میں نے ہونٹوں سے لگا کر چوما۔ خود کلامی کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں انسانوں سے تھک گئی ہوں، میری شادی نیک جن سے کر دے۔ میں نے روتے ہوئے دعا کی۔ پیچھے جنزادہ بیٹھا تھا۔ میں اس بات سے ناواقف تھی، مگر جوں ہی پلٹ کر دروازے سے اندر دیکھا تو وہ سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں تو جیسے سانس لینا بھول گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولا، ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو میں تمہیں اپنے بارے میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ روبدار آواز سن کر میرے لیے منہ سے لفظ نکالنا محال ہو گیا۔ ڈر گئی ہو کیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ڈر گئی ہو نا تم؟ میں نے سن رکھا تھا کہ جنات صرف اندھیرے میں ظاہر ہوتے ہیں، تو میں نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ پورا صحن روشن ہو گیا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو ابھی بھی ڈھٹائی سے وہیں بیٹھا تھا، اور اس سے زیادہ حیرتناک بات یہ تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سانول تھا، میرا پڑوسی، جس کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ تم میرے گھر کیسے آئے؟ اسے دیکھ کر میرا ڈر ختم ہو گیا، مگر میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ انسان تھا، اور مجھے لگا سالوں بعد کسی اپنے کو دیکھا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، دیکھو نا، یہاں پرائے شہر میں آ کر میں کتنا تھک گئی ہوں۔ یہاں نہ تو کوئی میرا اپنا ہے، نہ کوئی مجھے پہچانتا ہے۔ تم تو جانتے ہو بچپن سے ہی مجھے میرے والدین نے کتنے لاڈ سے پالا تھا، مگر قسمت کے ستم ظریفی نے مجھے گاؤں سے اتنی دور لا کھڑا کیا۔ میں نے غور ہی نہ کیا اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تھا، اور مجھے بھی بعد میں خیال نہ آیا کہ میں اس سے سوال کر سکوں کہ وہ میرے گھر کیسے آ گیا اور اسے گھر کا پتہ کیسے چلا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ یہ سوال دماغ میں تو گھومتے رہے مگر زبان پر نہ آئے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بولا، میں آ گیا ہوں نا، مجھے اپنا ہی سمجھو، جو بھی دل میں بات ہو کہہ دینا۔ اپنے بچپن کے دوست کا اپنائیت بھرا لہجہ سن کر میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر والدین کی موت اور بھابھی کا نوکروں والا سلوک سب کچھ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی چمک مجھ پر جادو طاری کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کی آنکھیں اتنی روشن اور چمکیلی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، سانول، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ آج سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی۔ تمہاری آنکھیں تو پہلے اتنی روشن نہ ہوا کرتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، پہلے کبھی تم نے میری آنکھوں میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، تبھی تو تمہیں میری آنکھوں میں یہ چمک دکھائی نہ دی۔ یہ تمہاری محبت کی چمک ہے جو ابھی بیدار ہوئی، ورنہ پہلے تو میری آنکھوں میں صرف سناٹا ہوا کرتا تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ کس طرح تمہارا بچپن تکلیفوں میں گزرا اور تم ساری عمر گھر سے دور رہے۔ میں اب اپنے گھر سے دور ہوئی ہوں تو تمہاری تکلیف کا بخوبی اندازہ کر سکتی ہوں۔ میں اپنی زندگی سے تھک گئی ہوں، اب سکون چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ سانول میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں ہوں نا، تمہاری زندگی میں آیا ہوں تو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے گاؤں کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن کسی کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا فریال۔ میرا ہاتھ تھام لو فریال، میرا تم سے وعدہ ہے، کبھی تمہیں مایوس ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ میرے سامنے پھیلایا تو میں نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ کر گویا اس کے پیار پر اپنے اقرار کی مہر لگا دی۔ اس کے ہاتھ کا لمس بڑا عجیب سا تھا، ایسا لگا جیسے کسی لال انگارے کو چھو لیا ہو۔ تمہارا ہاتھ بہت تپ رہا ہے؟ میں نے ہاتھ ہٹا کر سوال کیا۔ کیا تمہیں بخار ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ہاں بس ذرا طبیعت خراب ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ چلا گیا، اور میں سوچ میں ڈوب گئی کہ اب تک جیسی تیسی زندگی گزر رہی تھی، ایسا نہ ہو اس کا ہاتھ تھامنے کے بعد میں مزید کسی نقصان میں مبتلا ہو جاؤں۔ مگر وہ 2 دن بعد آیا اور مجھے راضی کر لیا۔ پھر ہم نے نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا جو اس نے شہر میں کرائے پر لے رکھا تھا۔ یہ گھر شہر کی تاریک گلیوں میں تھا جہاں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، اور رات کے وقت یہ علاقہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا۔ اکثر رات کے وقت سانول یہ کہہ کر گھر سے چلا جاتا کہ مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے اور جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں اس کا انتظار کرتے ہوئے گہری نیند میں ڈوب جاتی اور وہ نہ جانے کب آتا۔ اکثر صبح اٹھ کر میں پوچھتی تو وہ مختلف بہانے بنا کر مجھے مطمئن کرتا۔ ایک دن میری برداشت جواب دے گئی، مگر اس رات مجھے بڑا تیز بخار تھا۔ سانول یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا کہ میں جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے کہا، ویسے تو تم میری محبت کے دعوے دار بنتے ہو، مگر روز تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہو، مگر آج میں تمہیں ہرگز کہیں جانے نہیں دوں گی۔
آخر میں تمہاری بیوی ہوں، تم پر پورا حق رکھتی ہوں، بس یہیں تم میرے پاس بیٹھے رہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ بڑے پیار سے بولا، ضد مت کرو، اتنے پیار سے روکو گی تو کبھی نہیں جا سکوں گا، مگر میرا جانا ضروری ہوتا ہے، سمجھا کرو، اگر نہیں جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اور میرے اتنا روکنے منع کرنے کے باوجود وہ چلا گیا، مگر جاتے جاتے کمرے میں دیا جلانا نہ بھولا۔ اس دیے کو دیکھ کر مجھے وہی پرانا دیا یاد آ گیا جو میں نے اپنے خالی پلاٹ میں دیکھا تھا۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، میں نے سوچا اسے بجھا کر دیکھتی ہوں، شاید یہ دیا بھی ویسا ہو، اور یہی سوچ کر میں نے اسے بجھانا چاہا، مگر وہ تو جلتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے بجھنے کے لیے کسی کی اجازت چاہیے۔ ایسی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہوں، تبھی لاکھ چاہنے کے باوجود میں سانول سے کوئی سوال نہ کر پاتی تھی، اور بس ہمیشہ اس کی محبت میں کھو جاتی۔ اس کی آنکھوں کا جادو مجھ پر کام کر جاتا۔ ساون سے شادی کرنے کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا۔ وہ ہر ہفتے مجھے بھاری رقم دیتا، جس سے میں اتنے پیسے جمع کرتی کہ اب اپنے پلاٹ کو خوبصورت انداز میں بنوانا چاہتی تھی۔ اس بارے میں ساون سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور بولے، کیا تمہارا اس گھر میں جی نہیں لگتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میرا تمہارے گھر میں دل نہیں لگتا تو اس اندھیری کوٹری میں نہ رہ رہی ہوتی، بلکہ کسی آوارہ چڑیا کی طرح لمبی اڑان بھر لی ہوتی۔ مگر میرے ہنسنے کا سانول پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بولا، تمہاری بات سے تو یہی لگتا ہے جیسے تمہارا یہاں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا، میرا تمہارے ساتھ دل لگتا ہے، تمہارے بغیر کسی محل میں نہیں رہ پاؤں گی، تمہارے ساتھ اس اندھیری کوٹری نما گھر میں رہتی ہوں نا، میرے لیے یہ کسی محل سے کم نہیں۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، بس پھر یاد رکھنا، کبھی میری جاسوسی نہ کرنا، ورنہ ہم دونوں کا ساتھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہو جدائی ہماری نصیب میں آ جائے۔ اس نے ایسی باتیں کی جو میں نے سوچے بھی نہ تھی۔ خدارا ایسی باتیں نہ کرو، میرے دل کو ہول اٹھ رہے ہیں، میں تو تم سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی، یہ تصور ہی جان لیوا ہے۔ جو رشتے باقی تھے میرے لیے ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا، صرف تم ہی ہو۔ اس روز مجھے صبح سے چکر آ رہے تھے۔ صبح کو وہ اپنے کام پر چلے گئے، میں چاہتی تھی کہ آج وہ گھر پر رک جائیں، مگر پھر میں نے سوچا چلو کام کا حرج ہوگا۔ رات تک طبیعت نہ سنبھلی اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سانول نے کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور کہا، آج میں گھر نہیں آؤں گا، مجھے ضروری کام ہے، دروازے اچھے سے بند کر لینا، میں جاتے ہوئے دیا جلا دوں گا تاکہ تمہاری رات آرام سے گزر جائے۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، مگر آج میں ہر حال میں جاننا چاہتی تھی آخر وہ رات کو جاتے کہاں ہیں۔ مگر میں نے فرما بردار بیوی کی طرح کہا، ٹھیک ہے، فکر نہ کرنا، آپ میری فکر نہ کریں۔ کچھ دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ ان کے گھر سے نکلنے کے چند منٹ بعد میں دبے قدموں گھر سے نکلی اور ان کا پیچھا کرنے لگی، جان سکوں کہ آخر وہ جاتے کہاں ہیں۔ وہ سڑک کی طرف جا رہے تھے، یہ جگہ خاصی روشن تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ صاف نظر آ رہے تھے، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ قبرستان میں داخل ہوئے اور پھر مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ آخر یہ لمحے بھر میں کیسے ہو گیا تھا؟ کاش میں جان لیتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہوں اور جلدی گھر واپس آ جائیں۔ میں گھر جا کر ان کا انتظار کرنے لگی، مگر افسوس میرا انتظار انتظار ہی رہا۔ انہوں نے نہ آنا تھا سو نہ آئے۔ میں ہر کوشش کرنا چاہتی تھی، ہر رات میں نے قبرستان میں جا کر انہیں تلاش کرنا شروع کیا۔ 5 راتیں ہو جانے کے باوجود وہ مجھے نہ ملے۔ پھر مجھے شدت سے احساس ہوا سانول نے منع کیا تھا کہ کبھی میری جاسوسی نہ کرنا، مگر اب میرے ہاتھ میں صرف پچھتاوا تھا۔ میں ایک دن ان کی دکان ڈھونڈتی ہوئی وہاں چلی آئی، اور جب میں نے وہاں کام کرنے والے کاریگروں سے سانول کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھ کر بولے، بی بی سانول بھائی کا 2 سال پہلے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ تم بھلا کس کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کا اب کوئی آدمی یہاں کام نہیں کرتا، ایک ہی تھا جو چلا گیا۔ سچ پوچھیں باجی تو بڑے اچھے انسان تھے۔ یہ بات جان کر میرے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر ایک شخص بولا، بی بی پریشان لگتی ہو، اگر کہو تو کچھ مدد کر دیں تمہاری۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور دوڑتی ہوئی گھر آئی۔ گھر میں قدم رکھا دیواروں پر پڑے
سرخ رنگ کے چھینٹے کچھ اور کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے بوجھل قدموں سے سامان اٹھایا اور وہاں سے نکلنے میں دیر نہ لگائی۔ سانول کے ساتھ گزارا وقت ایک خواب کی طرح آنکھوں میں تھا، جو لمحہ لمحہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ کچھ دن میں ہاسٹل میں رہی، پھر جلد گاؤں والے پلاٹ پر کام شروع کروا دیا۔ گھر تعمیر ہونے میں خاصا وقت لگا، مگر اس دوران میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جنہیں جان کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میں نے صبر و تحمل سے سب برداشت کیا۔ گھر بننے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ آئی۔ مہناز کو پتہ چلا تو معافی مانگنے پہنچ گئی، کیونکہ اب بھائی کو کینسر ہو چکا تھا اور مہناز بڑی مشکل سے محنت مشقت کر کے گزارا کر رہی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا، جتنی مدد ممکن تھی وہ بھی کی۔ وہ شکر گزار سی لوٹ گئی۔ اب میں گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم دیتی ہوں۔ گاؤں کے لوگ روحانی علاج کے لیے میرے پاس آتے ہیں، مگر سانول کے ساتھ گزارا وقت میں بھول نہیں سکتی، جس کا ذکر میں اب تک کسی سے کر نہیں سکی، مگر اس کی یادیں کسی قیمتی خزانے کی طرح میرے دل میں موجود ہیں۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ وہ سانول کے روپ میں ایک جنزادہ تھا، جو میرا شوہر بنا اور پھر نہ جانے کہاں کھو گیا، جس کی دوری پر اب تک صبر نہیں کر سکی، مگر سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں۔ تو اب گاؤں والوں کے ساتھ بڑی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔